إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد دعوت توحید انبیاء کا پیغام ہے۔ انبیاء کا پیغام دعوت توحید ہے۔ قرآن کا پہلا حکم دعوت توحید ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر کا پیغام توحید ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ مسلک اہل حدیث کا پیغام بھی پیغام توحید ہے۔ کیوں کہ یہ جماعت انبیاء کی وارث جماعت ہے۔ یہ جماعت کائنات میں حق جماعت ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، میرا ایمان ہے، ساتھ ہی میرا اعلان ہے بماغ دوہل علی وجہ البصیرت، یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ انبیاء کا پیغام کائنات میں اگر کوئی جماعت دے رہی ہے تو وہ جماعت اہل حدیث ہے۔ یہ جنت کا راستہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء کو مبعوث کیا ان سب کا پیغام یہ تھا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور وقت کے کفر سے ٹکر لی جائے۔ قرآن کہتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، کہ پہلے اس کفر کا انکار کرنا پڑے گا، پھر اللہ پر ایمان کا اعلان کرنا پڑے گا۔ جو شخص یہ کام کرے گا ایسے مضبوط کڑے کو ہاتھ ڈالتا ہے لَا انفصام لَهَا، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ ہمارا اعلان ہے، شعیب علیہ السلام ہو یا ہود علیہ السلام،
قوم کو ایک ہی پیغام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس دنیا میں جب شرک پھیلا تو نوح علیہ السلام کی بعثت اس شرک کے بعد دنیا میں ہوئی۔ انہوں نے اپنی قوم کو کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہود علیہ السلام کا یہی پیغام ہے، اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کیجئے، ما لکم من الہ غیرہ، کائنات میں اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو یہی پیغام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، ابا جان کس کو سجدہ کر رہے ہو، کس کو رکوع کر رہے ہو، کس کو قیام کر رہے ہو، کس کے نام کی نظر دے رہے ہو، کس کے نام کی نیاز چڑھا رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام پوری قوم سے ٹکر لے رہے ہیں، قوم کو پیغام یہی دیتے ہیں، میری جماعت کے جوانوں، اہل حدیث یوتھ فورس، میری مرکزی جمعیت اہل حدیث کے بزرگوں، یاد رکھیے اگر دنیا میں انقلاب چاہتے ہو، اس پاکستان میں امن چاہتے ہو، راستہ وہی ہے جو محمد کا راستہ تھا، طریقہ وہی ہے جو محمد کا طریقہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ سود عام ہے، زنا عام ہے، معیشت تباہ ہے، قتل و غارت عام ہے، بازاروں میں زنا کے مراکز موجود ہے۔ ان سارے مسئلوں کی موجودگی میں ام المسائل، تمام مسئلوں کی ماں اللہ کی توحید، صفا پر چڑھ کر کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کی توحید کا اقرار تم کر لو، دنیا کا ہر مسئلہ رب تمہارا حل کر دے گا۔ لوگوں اس پیغام میں آج فقدان ہے۔ مجھ سے پہلے نوجوان کہہ رہے تھے، بات کر رہے تھے، دیواروں پر لکھوا دیا گیا، اشتہارات میاں صاحب نے چھپوا دیے گئے۔ دعا کیجیے اللہ ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے آج نہیں، یہ تو اللہ نے قرآن اتار کر پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ سستی ہماری ہے، لاپرواہی ہماری ہے، ہم مسائل میں الجھ گئے ہیں۔ اگر آج امن چاہتے ہو، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، امن کا راستہ یہی ہے، اپنے عقیدہ توحید کا اقرار تم کر لو، آسمان والا مالک رحمت کی برکھا تم پر برسا دے گا۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اے بستی والو ایمان کا مظاہرہ تم کرو۔ وہ ایمان کیا ہے؟ ایک اللہ پر تیرا ایمان ہو، بیماری کے حالت میں، تنگی کی حالت میں، خوشی کے عالم میں، غمی کے عالم میں، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون۔ کائنات کا مالک اپنے پیغمبر کو کہہ رہا ہے، اب سے آپ سے پہلے آنے والے تمام نبیوں سے سوال تو کر دیکھیے، کیا اللہ کے علاوہ بھی ہم نے کوئی پوجا کے لیے، عبادت کے لیے الہ مقرر کیا تھا؟ ہر پیغمبر کا یہی پیغام ہے، ہر پیغمبر کی یہی دعوت ہے۔ پھر اہل حدیث اس بات میں سستی کرے، کہا یہ جائے کہ ہاتھ ہلکا رکھا جائے، کہا یہ جائے حالات خراب ہیں، مسجد ایک ہے، جوان تھوڑے ہیں، بزرگوں کی تعداد میں کمی ہے، اور لوگوں ہم تو اس کو ماننے والے ہیں، اس اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں جس نے اکیلے نبی کو بھیجا تھا، کائنات کا سردار جس کا ذکر کنگن پوری کر رہا تھا، اکیلا تھا، تن تھا، چچا ساتھ نہیں تھے، باپ سر پر نہیں تھا، ماں کی گود نہیں تھی، مکہ میں بھی دشمن تھے،
طائف میں بھی دشمن تھے، گھروں کے اندر بھی دشمن تھے، پڑوسی بھی دشمن تھے، باہر بھی دشمن تھے، اندر بھی دشمن تھے، خاندان بھی دشمن تھا، سر پر ہاتھ رکھنے والے سردار بھی دشمن تھے۔ ان تمام دشمنوں کی موجودگی میں کہا تھا نہ لات دے سکتا ہے، نہ منات لے سکتا ہے، نہ عزا کے ہاتھ میں عزت ہے، نہ حبل کے ہاتھ میں کوئی نفع ہے۔ ہم بھی یہی اعلان کرتے ہیں، لوگوں یہ گردن کٹ سکتی ہے، کسی دربار پر جھک نہیں سکتی، یہ ہاتھ یہ سوال رب کے سامنے کسی اور کے لیے اٹھ نہیں سکتے۔ آج ہماری یہ یلغار نہیں، پکار ہے، آج سے نہیں، جب سے زمین قائم ہے، آسمان قائم ہے، دنیا میں آنے والا ہر پیغمبر کہہ رہا ہے لا الہ کوئی نہیں ہے، نہ ملتان کا ہے، نہ سندھ کا ہے، نہ سرحد کا ہے، نہ بلوچستان کا ہے، نہ وفاق کا ہے، نہ میرے اسلام آباد کا ہے، نہ وزیر آباد کا نوگدہ ہے۔ لا الہ کوئی نہیں ہے، نہ داتا کی نگری ہے، نہ بڑی امام کی سرکار ہے، نہ کوئی کسی کی ملنگنی ہے۔ لا الہ کوئی نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، اولاد دینے والا نہیں، بگڑیاں بنانے والا نہیں، عزت کا مالک نہیں، ذلت کا مالک نہیں، نفع کا مالک نہیں، نقصان کا مالک نہیں۔ لا الہ نہ لات دے سکتا ہے، منات دے سکتا ہے، عزا چھین سکتا ہے۔ لا الہ نہ تمہارے مردے آ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ چھین سکتے ہیں، نہ تخت دے سکتے ہیں، نہ تختے پر چڑھا سکتے ہیں۔ کون ہے؟ الا اللہ الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم۔ وہ اہل حدیثوں کا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اولاد دینے والا ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، کشتیوں کو پار لگانے والا ہے، وہی اللہ ہے۔ اس اللہ کی طرف ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں۔ امن چاہتے ہو، بموں سے بچنا چاہتے ہو، سہاگ کو بچانا چاہتے ہو، بچوں کو یتیم کروانا نہیں چاہتے، راستہ ایک ہے۔ تم دنیا کے درباروں سے اپنے در کو ہٹا کر میرے رب کے در پر جھکا کر دیکھو، زمین پر بھی امن ہوگا، گھروں میں بھی امن ہوگا، مسجدوں میں بھی امن ہوگا، بازاروں کے اندر بھی امن ہوگا۔ امن کا راستہ توحید کا راستہ ہے، یہی مسلک اہل حدیث ہے۔ مسجدوں کے اندر، بازاروں کے اندر، چوراہوں کے اندر، شادیوں اور غمیوں کے اندر بات صرف ایک ہوگی۔ وہ بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لوگوں میں کہا کرتا ہوں، پیغمبر کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ اس پر ایمان لے کر آ، اللہ پر تیرا ایمان مضبوط ہو۔ اگر پوری دنیا کے اندر محمد کریم نے کہا تھا ایک اہل حدیث رہے گا جس کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے اللہ اللہ، وہ زبان سے یہ نام لیتا ہوگا، گویا غیروں کا انکاری ہوگا، نہ کوئی اس کا قبر مرکز ہوگی، نہ کوئی اس کا دنیا کے اندر کوئی زندہ اور مردہ حاجت روا ہوگا، اس کا ایک ہستی پر ایمان ہوگا۔ قرب قیامت کے اندر وہ زمین پر کہے گا اللہ اللہ۔ اس کا ترجمہ میں اپنی زبان میں کیا کرتا ہوں، گویا وہ اہل حدیث ہوگا، ایک اللہ کو ماننے والا ہوگا۔ محمد کریم نے کہا تھا اس ایک بندے کی خاطر اللہ زمین کو بھی قائم رکھے گا، آسمان کو بھی قائم رکھے گا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ قرآن مجید پڑھ کر دیکھیے، ایک ایک لفظ اللہ کی توحید کا اعلان کر رہا ہے۔ آج ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم گستاخ نہیں، رب محمد کی قسم ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتے اور محمد کی اطاعت میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتے۔ اللہ کی توحید کی دعوت، اس پیغام کو اعلان کیجئے۔
گھروں کے اندر، مساجد کے اندر، مدارس کے اندر کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے، ایک اللہ ہے۔ میں کیسے کہوں؟ تیرا نقشہ تو قرآن کھینچتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ ترجمہ کیا ہے؟ دنیا والوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے، سجدہ کرنے والوں نے، رکوع کرنے والوں نے، قیام کرنے والوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں۔ ان سے محبت کرتے ہیں جیسے رب سے محبت ہے، ان سے پیار کرتے ہیں جیسے رب سے پیار ہے۔ دنیا کے اندر حشر کا میدان سجے گا، پیر بھی ہوں گے، مرید بھی ہوں گے، مشکل کشا بھی ہوں گے، ماننے والے بھی ہوں گے، حاجت روا بھی ہوں گے، مختار کل بھی ہوں گے، عالم الغیب بھی ہوں گے۔ قرآن کا ترجمہ ہے دوسری طرف والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی جماعت بھی ہوگی، ایک رب کو سجدہ کرنے والی، رب کو قیام کرنے والی، رب کے سامنے جھکنے والی، رب سے مانگنے والی۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب اللہ کی جہنم کو دیکھیں گے، شعلے اونٹ کے برابر، چیخ و پکار جہنم کی۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، یہ ظلم کرنے والے، الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِالظُّلْمٍ، یہ ظلم کرنے والی جماعت، یہاں بھی ظلم کرنے والی جماعت کیا کہے گی جہنم کو دیکھ کر؟ پیروں اور فقیروں کی موجودگی میں، درویشوں کی موجودگی میں، ولیوں اور علیوں کی موجودگی میں کہے گی ان القوۃ للہ جمیعا۔ آج حشر کے میدان میں قوتوں کا مالک ایک ہے، یہی مسلک اہل حدیث۔ تم وہاں قبول کرو گے، رب نہیں قبول کرے گا۔ اس دنیا میں قبول کرو، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ تکبیر، تکبیر، مسلک اہل حدیث سید طیب الرحمن شاہ صاحب۔ ان القوۃ للہ جمیعا، لڑتا کیوں ہے؟ ناراض کیوں ہوتا ہے؟ سپیکر پر پابندی کیوں لگواتا ہے؟ مرزا سے یہ کیوں کلواتا ہے؟ حالات خراب ہے۔ اور سنو، بات رب کی عظمت کی ہے، تم بھی مانتے ہو رب کو، ہم بھی مانتے ہیں، ماننے میں فرق ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کائنات کے اندر رب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ان القوۃ للہ جمیعا، وہ ساری قوتوں کا مالک ہے، طاقتوں کا مالک ہے۔ حشر کے میدان کے اندر قہار ہوگا، ناراض ہوگا۔ 8 فرشتوں نے اس کے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا۔ کوئی پیغمبر، کوئی درویش، کوئی بزرگ، کوئی علی، کوئی ولی اس رب کی اجازت کے بغیر اپنے لب نہیں کھول سکتا۔ قرآن کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور شان میرے رب کی ہے، عظمت میرے رب کی ہے، مقام میرے رب کا ہے۔ نبیوں کی جماعت موجود ہے، اللہ قہار ہے۔ موسیٰ جو دنیا میں کلام کیا کرتا تھا، بات کیا کرتا تھا، کلیم اللہ تھا، قوم جا کر کہتی ہے اپنے رب سے کہہ حساب اور کتاب شروع ہو۔ کہتا ہے آج رب قہار ہے، اگر میری غلطی پر میں نے مکہ مار کے بندے کو قتل کر دیا تھا، رب نے اگر پوچھ لیا کیا جواب دوں گا؟ آج رب کی اجازت کے بغیر امام الانبیاء بھی زبان نہیں کھول سکتے۔ رب کو مانیے، اللہ کو الہ مانیے،
اور لوگوں سارے جمع ہوں گے. من ذا الذی، قرآن کہتا ہے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری شفاعت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. پیغمبر آئیں گے، سجدے میں پڑے رہیں گے، روتے رہیں گے جب تک چاہے گا. آسمان کا مالک، زمین کا مالک، سورج کا مالک، چاند کا مالک، محمد کا مالک، آل محمد کا مالک، اہل بیت کا مالک، جب تک چاہے گا. امام الانبیاء، سید المرسلین، شافی معاشر، جنت کا سردار، امتیوں کا سردار، نبیوں کا سردار، نبیوں کا امام، جب تک چاہے گا اللہ اس نبی کو سجدے میں پڑے رہنا دے گا. مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، التجا کر رہا ہے، صدقیہ لے رہا ہے. رب کی وہ تعریف ہے جو اللہ حشر کے میدان میں محمد کریم کو سکھائے گا. یہ کر رہا ہے، اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. جاؤ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، جب تک چاہے گا نبی سجدے میں پڑا ہوا ہے. یہی تو مسلک اہل حدیث ہے جس سے امام الانبیاء مانگتے ہیں. اہل حدیث بھی کہتا ہے مانگ، ضرور مانگ، بار بار مانگ، اس سے مانگ جس سے تیرا اور میرا امام الانبیاء مانگ رہا ہے. مانگ مانگ اس اللہ سے جس سے دنیا میں بھی محمد مانگتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حشر کا میدان ہے، تو تو کہتا ہے بھر دے جھولی میری یا محمد. تو کہتا ہے اے مولا علی، اے شیر خدا میری کشتی پر لگا دینا. تو کہتا ہے اے محمد سارے انبیاء تیرے در کے سوالی. تو کہتا ہے یا بہاول الحق بیڑی دھک. تو کہتا ہے بری 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 میری قسمت کو کر دے کھری. تو کہتا ہے بابا شاہ جمال پتر دے رتے لال. تو کہتا ہے اے آ میرا وہ اللہ ہے، مانگ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ کا خلیل ہے. 100 سال گزر گئے مانگتے ہوئے، رب نے اولاد نہیں دی. جب تیرے پر آیا ابراہیم بوڑھا ہو گیا، بیوی بانج ہو گئی، سر شعلے مارنے لگ گیا. کہا جا 102 سال کی عمر ہے، اے ابراہیم آج میں اللہ تجھے اسماعیل بیٹا دینے کے لیے آ رہا، بیٹا دے رہا ہوں. اور لوگوں اس سے مانگو جس سے خلیل اللہ نے مانگا تھا. لڑائی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے. سید ہوں، آل رسول ہوں، آل علی ہوں، زبان گندی نہ کروں گا. بد اخلاق نہیں ہوں، میرا نانا بد اخلاق نہیں تھا. آل رسول ہوں، اپنے نانے کا دین پھیلانے کے لیے ہفتہ ہو گیا ہے روزانہ کے دروس دیتے ہوئے آج آپ کے شہر میں پہنچا ہوں. اہل حدیث ہو، سوال صرف یہ ہے مانگتے تم بھی ہو، تم وسیلے اور طفیل صدقوں سے مانگتے ہو، مانگتے ہم بھی ہیں. ہمارا اعلان یہ ہے اللہ تو وہ ہے جو تیری اور میری شعرک سے بھی زیادہ قریب ہے. اس کو اٹھاؤ بزرگوں، جاگیے. کیا نام ہے آپ کا؟ نور احمد. دعا کرو اللہ اس کا نور اور بڑھا دے. میں نے کیا کہا ہے آپ ہی بتائیں گے نور محمد صاحب، کوئی اور نہیں بتائے گا. ہائے ہائے، کوئی نہ بتائے. بھلا پیروں کو کوئی مرید لقمہ دیتے ہوتے؟ یہ پیر صاحب ہے ہمارے، پیر نور احمد. ہاں جی نور احمد صاحب، میں نے ابھی کیا کہا ہے؟ سپیکر سر پہ ہے، اونچا بول رہا ہوں، پتہ ہے جی؟ جی پتہ نہیں لگا، ستا پہ آسی تاں پتہ نہیں لگا، آواز تے بڑی دور تک جا رہی ہے. ہائے ہائے ہائے. نور محمد، نور احمد، سو جائے پتہ لگتا.
اور یہی تو مسلک اہل حدیث ہے. اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. نور احمد سو جائے، سید زادہ چیخ رہا ہے، مائک کی آواز کھلی ہے، پتہ لگتا نہیں. یہی مسلک اہل حدیث ہے. تمہارا سو گیا، سویا ہی نہیں، اس کو چٹکی کاٹ کے دیکھو، یہ زندہ ہو گیا ہے. تمہارا مر گیا، نہلا دیا، کفنا دیا، دفنا دیا، مٹی میں اتار دیا، ماربل لگا دیا، جبار کبا بنا دیا، پھر کہتے ہو یہ سنتا ہے. وہ سنتا نہیں. اور لوگوں، وہابیوں کا زندہ نہیں سنتا، تمہارا مردہ کیسے سن سکتا ہے؟ سننے والا ایک ہے جسے کبھی نیند تو بڑی دور کی بات ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، رات کی تاریکی میں آ، دن کے اجالے میں آ، تنہائی میں آ، جماعت کے ساتھ آ، پوری دنیا کے جنات اور انسانوں کو لے کر آ، زبان کے ساتھ آ، گونگا بن کر آ، خیالات لے کر آ، بدل کر کلمہ بنا کر لے کر آ. وہ اللہ تو وہ ہے، تو بات بعد میں کرے گا، میرا رب تیرے خیالات کو پہلے ہی جان لے گا. تکبیر، تکبیر، مسلک حق کا مسلک اہل حدیث، مسلک توحید، تکبیر، مسلک حق کا مسلک اہل حدیث. سید طیب الرحمن شاہ. نور محمد سنتا ہے، تمہارے سارے نوری بوری سنتے ہیں، ہمارا ایک نور نہیں سنتا. کل مولوی چیخے گا وہابی تھا اس لیے نہیں سنتا. اور نہیں، جو سو جائے سن سکتا نہیں. تمہارا بزرگ سوتا ہے، آرام کی ضرورت ہے، گن مین کھڑا ہے، پہرے لگے ہوئے ہیں. شاہ صاحب صبر کر کر آئے ہیں، آرام کرنے دو، فقیروں کو مشکل پڑ گئی ہے. آ، اے ملا تو بھی آ، مقتدی تو بھی آ، عالم تو بھی آ، جاہل تو بھی آ، زبان والا تو بھی آ، گونگے تو بھی آ، نابینا تو بھی آ، اندھا تو بھی آ. اس کے پاس آ جسے نیند تو بڑی دور کی بات ہے، اس اللہ کو کبھی اونگ بھی آتی نہیں. مسلک اہل حدیث. لوگوں بلاؤ، کہتے ہیں شاہ صاحب اردو میں بات کریں. کیوں؟ کہ پیر صاحب کو انگلش نہیں آتی. کہا شاہ صاحب جٹ پیر ہے، پنجابی اچگل کرو. کیوں؟ اردو نہیں آتی. اور اس زبانیں جرمنی آئے، چینی آئے، فرانسیسی آئے، اردو والا آئے، پنجابی آئے، میرا رب تو وہ ہے. ساری دنیا کے انسان، جنات، حیوانات، نباتات، جمادات ایک لمحے کے اندر اپنی اپنی زبان میں میرے رب سے مانگے، سب کی سن کر سب کا جواب بھی دے دیتا. اور میرا رب تو وہ ہے، رات تاریکی ہو، کالے سیاہ بادل ہو، کالی رات ہو، کالی چوٹی ہو، زمین کے اندر اس پہاڑی کی جڑ میں زمین پر چلتی ہے، ہم اللہ اس کو مانتے ہیں. اس زمین کی پیروں کی دھمک اپنے عرش عظیم پر سن لیتا ہے. سبحان اللہ. تو کس کو مشکل کشا کہتا ہے؟ کس کو حاجت روا کہتا ہے؟ کس سے مانگتا ہے اور کس سے سوال کرتا ہے؟ سرکار سپیکر کو مت خراب کرو، تقریر بند کر دوں گا. قابو کر کے ضرور رکھ. ہاں مشکل پڑی ہے، سید زادے کو سپیکر قابو نہیں آتا. کیا دنیا کھلی ہوئی کتاب ہے، دنیا کھلی ہوئی کتاب. تو مانگ، پہرے لگ گئے، رات ہو گئی، مشکل پڑ گئی ہے، دروازے پر آیا، شاہ صاحب سے ملاقات کرنی ہے. بیوی کہتی ہے شاہ صاحب سارے موبائل نمبر بند کر کے سو رہے ہیں. کہتا ہے مشکل پڑ گئی، شاہ صاحب کو اٹھاؤ. کہا چلے جا، 15 کو فون کر کے تجھے گرفتار کروا دوں گی. اویا
تو رات کی تاریکی میں آ میرے محمد نے کہا تھا تو مشکل کشا کی طرف ایک بالش چل کر آ، تیرا رب تیری طرف ایک ہاتھ چل کر آئے گا۔ اوے ہم تو اس کو مشکل کشا مانتے ہیں، تو چل کر اللہ کی طرف آ، میرا اللہ تیری طرف دوڑ کر آئے گا۔ اس اللہ کی طرف پیغام دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ابا جان اذ قال لی ابیہ و قومہ ماذا تعبدون ائفکا آلہۃ من دون اللہ۔ قرآن ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کس کو کہا کہ جی ابا جی نے کہا ہے قبر پر جا کر پھول چڑھاؤ، ابا جی کی نافرمانی تو نہیں ہو سکتی۔ اے ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہے، اور قرآن کہتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم تمہارے لیے سوائے ایک قول کے ماڈل ہے۔ ابا نے کہا پلٹ جا، میرے بزرگوں کو کچھ نہ کہہ، میرے ولیوں کو کچھ نہ کہہ، ان کی پہنچ بڑی ہے، ان کی پکڑ بڑی ہے، ان کی نگاہ بڑی خطرناک ہے، اندھا کر دیں گے، نابینا کر دیں گے۔ زبان آگے استعمال کروں تو مرزا صاحب، شاہ صاحب جب سے آیا ہوں گھٹنے دبا رہے ہیں۔ مرزا صاحب کیا ہوا؟ شاہ صاحب حالات بڑے خراب، پھانسی چڑھ جاؤ گے، پھانسی چڑھو گے۔ اور لوگوں میری اور تمہاری عزت نبی کی عزت سے زیادہ نہیں ہے۔ میرے محمد کو اس توحید کی خاطر پتھر مارے گئے، بیٹیوں کو طلاق ہوئی، احد کے میدان میں کڑیاں اس رخسار مبارک کے اندر گھس گئی تھی۔ لڑائی کیا تھی؟ بستی کی لڑائی نہیں تھی، مظلوم کی مدد کی لڑائی نہیں تھی، لڑائی کیا تھی؟ وہ ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے، یہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ اپنی عزت کو نبی کی عزت سے زیادہ نہ سمجھ، حالات جیسے بھی ہوں، یہ قرآن تیرے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، اعلان یہی ہے۔ ابا جان کیا کر رہے ہو؟ کہا بابے کو سلام کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ابا یہ سلام اسلام میں حرام ہے، حرام ہے۔ ابا کہتا ہے لأرجمنک، پتھر مار مار کے تیرا خاتمہ کر دوں گا۔ اوے کیا تجھے سمجھاؤں، اہل حدیث تو اتنا مردہ ہے، تو علامہ کا روحانی بیٹا تھا جو اکیلا ہی گرجتا رہتا تھا، کہا کرتا تھا تم سب پلٹ جاؤ میں محمد کی عظمت کے لیے اکیلا ہی لڑوں گا۔ وہ ماضی قریب کی بات ہے، ماضی بعید میں نہیں جا رہا، قریب کے اندر تمہارا شیر تھا، گرجتا تھا، برستا تھا، قلم چلتا تھا، ایمانوں کے اندر زلزلے برپا تھے۔ توحید کی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ابا کیا کر رہا ہے؟ کس کے چڑھاوے، کس کی نیاز، کس کا طواف، کس کے چکر، کس کے من کے، کس کے کڑے، مکانوں پر ہنڈیا، گاڑیوں پر جوتیاں۔ ابا نے جب سنا سٹ پٹا گیا، کہتا ہے ابراہیم، اے ابراہیم لأرجمنک واہجرنی ملیہ، دوسرا مقام ہے، چلا جا، میرے گھر سے نکل جا۔ ابراہیم علیہ السلام گئے، ہڈیوں کو توڑا، بازووں کو توڑا، سروں کو کاٹا، اندر کانا کیا، ناک کٹا اور بوچے بنائے، ان کے مشرکوں کے، ان کے الہوں کے، ان کے بتوں کے، ان کے مرکزوں کے۔ قوم جو پلٹی، ہائے ہائے یہ کس نے کر دیا؟ سارے کیا کس نے کر دیا؟ سارے ایک وہابی ہے جس نے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میں اس اہل حدیث کو اہل حدیث نہیں مانتا، سن لو اہل حدیث ہو، میں اس اہل حدیث کو اہل حدیث نہیں مانتا کہ زندہ ہو اور دنیا اس کی طرف انگلی نہ اٹھائے۔ وہ اہل حدیث ہی کیا جو کانٹے کی طرح کسی کے دل میں نہ کھڑکتا ہو۔ کہا ایک یقال لہ ابراہیم، قرآن ہے، بغیر دلیل کے بات کرنا نہیں جانتا، آتی ہی نہیں ہے، جہالت کی دنیا میں نہ خود رہتا ہوں نہ کسی کو رہنے دیتا ہوں۔ کہا ایک ہے، اکیلا تھا، مرکزی نہیں تھی، یوتھ فورس نہیں تھی، مسجدیں نہیں تھی، مدارس نہیں تھے، لشکر نہیں تھے، اسلحہ نہیں تھی، گاڑیاں نہیں تھی، جوان نہیں تھے، عمارتیں نہیں تھی۔ تمہارے پاس عمارتیں ہیں، اسلحہ ہے، لشکر ہیں، جوان ہیں، سرفروش ہیں، بزرگ ہے، اکیلا۔ کہا ایک ہی ہے،
اور وہ ایک ہی کو ماننے والا ہے. قل هو اللہ، یہی شروع میں کہا تھا، بات کو لے آیا ہوں. یقال لہ ابراہیم، اس اکیلے کو ابراہیم کہتے ہیں، ایک کو ماننے والا، ایک کی بات کہنے والا. کہا لے کر آؤ. آ کر کہتے ہیں اے نوجوان، فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم. فتن، اے نوجوان، یہ کس نے کیا ہے؟ کہا انہی سے پوچھو کس نے جوتیاں پھیری ہے. انہی سے پوچھو. اور تمہارے بڑے، تمہارے حاجت روا، تمہارے مشکل کشا، تمہیں راستہ دکھانے والے، تمہیں تختے پر بٹھانے والے، تمہیں عزت دینے والے، تمہیں خبریں بتانے والے، انہی سے پوچھو کس نے جوتیاں پھیری. سر نیچے کر کے کہتے ہیں اے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں. یہی تو ہم کہتے ہیں، یہی تو ہم کہتے ہیں لوگوں، یہ بولتے نہیں ہیں. بولتے ہوتے بیوی کو کبھی رونے نہ دیتے. یہ سید زادہ اپنی زندگی میں اس کو پیار کرتا رہا. کہا اے میری بیوی، آنکھوں کی ٹھنڈک، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. بات وہ جو دلیل کے ساتھ ہو. کہتا تھا آنکھ سے آنسو نہ نکالا کر دل کٹ جاتا ہے. مانگ کیا مانگتی ہے؟ جب یہ مر گیا بیوی روتی رہی، سید کو خبر ہوئی. اللہ اکبر. اے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں. اس نے کہا یہی تو سمجھانا چاہتا تھا. اب کیا کہنے لگے؟ پکڑ لو بابی کو. وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اوے مدد کرو اپنے مشکل کشاؤں کی. کون مدد کرے؟ فقیر. یہی تو ہم کہتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، شروع میں پڑھا تھا، یاد ہے؟ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ. جب پیر اپنے مریدوں کو دیکھیں گے، وہاں پر مرید پیروں کو دیکھیں گے اور سارے دیکھیں گے رب کا قہار، رب کی ناراضگی. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، دنیا کی بڑی اور چھوٹی سرکاریں ساری بیعتیں وَتَقَطَّعَتْ، کٹ جائیں گی، اسباب ختم ہو جائیں گے، نسبتیں ٹوٹ جائیں گی. وہ مرید پھر کہیں گے اللہ، ہائے ہائے ہائے، ساری عمر انہیں کھلاتے ہی اور پالتے ہی رہے. اللہ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم. یہی تو ہم کہتے ہیں. سارے مرید مل کر کہیں گے اللہ ایک دفعہ دنیا میں بیچ، سارے وہابی بن کر آئیں گے. لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم. جیسے آج یہ کہتے ہیں ہم تمہیں نہیں جانتے، ہم بھی دنیا میں کہیں گے ہم رب کے سوا تمہیں جانتے. یہی تو مسلک اہل حدیث ہے. تم وہاں قبول کرو گے لیکن تمہارا یہ مسلک وہاں قبول ہوگا نہیں. آج دنیا میں قبول کر. سارے کہنے لگے پکڑ لو بھائی، کرو مقدمے. وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. پکڑ لیا، کہا جلاؤ آگ. اللہ اکبر. اب دیکھیے اہل توحید کی اور رب کی دوستی. جلاؤ آگ. جلا دیا، چیخے چڑھا دیے، شعلے بھڑک اٹھے. کہنے لگے ڈالیں کس طرح؟ یار ان کا آیا وہی، مشرکوں کا امام ابلیس آ کر کہتا ہے اس کو جلاؤ چرخے میں اور پھینک دو. ہائے ہائے ہائے. مسلک اہل حدیث بتلاؤں. تورات کے اندر لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام جب اڑے، آسمان سے پانی برسانے والا فرشتہ آ کر کہتا ہے ابراہیم اجازت ہو تو تیری میں مشکل یہ حل کروں، آسمان سے پانی برسا کر آگ کو بند کروں. ابراہیم کہتے ہیں پلٹ جا، جس کے خاطر جا رہا ہوں وہی سب کچھ کرنے والا. یہی تو ہم کہتے ہیں، یہی تو ہم کہتے ہیں حسبی اللہ. یہی تو ہم کہتے ہیں. کس پر بھروسہ کرنے لگا ہے؟ بات لمبی نہ ہو جائے. بھروسہ کر کس پر؟ الٹی جوتی پر. بھروسہ مکان کے اوپر کالی ہنڈیا پر. بھروسہ سبز جھنڈوں پر. بھروسہ پشتن کی پانگ 5 انگوٹھیوں پر. بھروسہ حسین کے کڑے پر. بات لمبی ہو جائے گی. بھروسہ کہا
آسمان سے فرشتہ آیا، دونوں پہاڑوں کے درمیان اس پستی کو پیس کر رکھ دوں۔ ہواؤں کا فرشتہ آیا، ساری آگ کو اڑا کر انہی کے اوپر ڈال دوں۔ اور اہل توحید اہل حدیث ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا حسبی اللہ، نہیں ضرورت تمہاری، نہیں ضرورت، پلٹ جا۔ جب آگ کے اندر آیا سارے فرشتے ہی پلٹ گئے تھے، ایک ہی مشکل کشا، اس نے کیا کہا تھا؟ قلنا، ہم نے کہا یا نار کونی بردم و سلاما، آگ ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی ایسی ہو کہ اس اے سی کے اندر میرے ابراہیم کو ٹھنڈک نہ لگے۔ گئے، تورات میں لکھا ہے اس دن آگ سے دنیا کی زمین پر کوئی بھی فائدہ نہ اٹھا سکا، آگ جلتی ہی نہیں تھی، آگ کے اندر شدت ہی رہی تھی۔ باہر نکلے، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ کسی نے پوچھا، بلکہ دو باتیں آتی ہیں تورات کے اندر، ابھی وہ تورات والا سلمان کی لا کر آپ کو بہت کچھ سنائے گا۔ تورات بھی پڑھی ہے، زبور بھی پڑھی ہے، انجیل بھی پڑھی ہے، دنیا کے ان فرقوں کو بھی دیکھا ہے، اور آخر میں اللہ نے اس کو اہل حدیث مسلمان کر دیا ہے۔ اللہ اس کو استقامت عطا فرما۔ آمین۔ کہا اے ابراہیم علیہ السلام، باہر جو نکلے سب سے پہلے بابا کی نظر پڑی۔ بابا جو دنیا کے اندر خدا بنا بنا کر بیچا کرتا تھا، یہ بڑی سرکار، یہ چھوٹی سرکار، اس کی بیعت تو کر لے، اس کی بیعت میں کر لیتا ہوں۔ کہا ابراہیم کو دیکھ کر اے ابراہیم، میں گواہی دیتا ہوں تیرا رب سب سے بڑا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کیسی گزری، مشرکوں کے آگ میں کیسی گزری؟ ابراہیم علیہ السلام کا قول تورات میں لکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے دنیا کے لوگوں، جو سکون مجھے اس آگ میں نظر آیا اور میسر آیا، پھر زندگی میں دوبارہ نظر ہی نہ آیا۔ کیوں؟ مشکل حل کس نے کی؟ کسی بابے نے کی تھی؟ کوئی ابراہیم علیہ السلام سے بھی بڑا ولی ہے دنیا کے اندر تمہارا؟ اور لوگوں، یہی تو ہم دعوت دیتے ہیں۔ مشکل کشا بولیے، مشکل کشا ایک، حاجت روا قل هو اللہ احد، اللہ، امام، قرآن، بیت اللہ، مسجد نبوی، اسلام ایک ہے۔ تو پھر آئیے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیجئے، محمد کی اطاعت میں کسی کی شراکت برداشت نہ کیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اسی پر زندہ رکھے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ نے پھر کبھی موقع دیا تو پھر کبھی باتیں ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کیا اہل حدیث کے علاوہ باقی جماعتوں میں کے اندر بھی شرک پایا جاتا ہے؟ رب محمد کی قسم، اگر باقی جماعتوں میں شرک نہ پایا جاتا تو کبھی ہم اہل حدیث نہ ہوتے۔ سیدھی سی بات ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو حوالے اس کو دکھائے جا سکتے ہیں۔